اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کا دن وہ ہے کہ جب کئی یزیدیوں کے چہرے پر سے نقاب اٹھ گئی اور ہم انتظار میں تھے کہ کون کون ہیں جو اس مرتد اور اس لطفِ شیطان اس سابق شیعہ وقف بورڈ کے چیئرمین کے کون کون ساتھی ہے، تو آج ان کے چہروں پر سے نقابیں اٹھ گئیں اور وہ سب کے سب اس کے ساتھ شیعہ وقف بورڈ کے آفس میں پہنچے اور جا کر اس کی حمایت کا اعلان کیا وہاں کے اوپر۔ اور میں اس میں سے کچھ نام آپ کے سامنے لے رہا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے میں نے قوم کے علماء سے اپیل کی تھی اور انجمنوں سے اپیل کی تھی اور اسی طرح سے عوام سے اپیل کی تھی کہ ان لوگوں کے گھر جا کر جو ووٹرس ہیں گھر جا کر درخواست کریں کہ اس مرتد کی، اس دشمن اہل بیت کی، اس دشمن قرآن مجید کی اس کا ساتھ نہ دیں۔ لیکن اس سلسلے میں ہمارے علماء نے بھی، کچھ علماء نے تو اس میں ہمارا ساتھ دیا، لیکن زیادہ تر علماء نے اس میں کوتاہی برتی اور بالکل اس سلسلے میں انہوں نے کوئی عملی اقدام انجام نہیں دیا۔ انجمنیں بھی یہاں آئیں لیکن کم انجمنوں نے عملی اقدام کیا، جس کی وجہ سے ان کی اتنی ہمت ہو گئی کہ اس مرتد کا ساتھ دینے کے لیے یہ وہاں وقف بورڈ کے دفتر میں پہنچ گئے اور اس نے اپنا نامنیشن داخل کیا اس مرتد اور اس دشمن قرآن اور دشمن اہل بیت نے۔ آپ یاد رکھیں کہ جو جملے اس نے استعمال کیے ہیں ویڈیو کے اوپر، اگر ہمارے کسی چھوٹے سے مولوی نے استعمال کر دیے ہوتے تو یہ نقلی جو عقائد کے ٹھیکیدار ہیں ہنگامہ مچا دیتے، آسمان سر پہ اٹھا لیتے۔ اور اس نے جب یہ کہا کہ بھئی ائمہ معصومین نے کیوں نہیں بتایا کہ یہ آیتیں غلط ہیں، تو اس نے بیان جاری کیا کہ ائمہ معصومین کی تو حکومت بھی چھن گئی اور اس کے بعد بھی وہ خاموش رہے اور بھی کوئی احتجاج نہیں کیا، اسی طرح سے اس پر بھی کوئی احتجاج نہیں کیا۔ تو کتنا غلط بیان اس نے دیا ہے جس پر سارے مولوی خاموش رہے۔ کیا یہ خاموشی کا نتیجہ تھا کہ شہزادی کی پسلیاں جو تھیں وہ توڑی جا رہی تھیں؟ کیا خاموشی کی وجہ سے توڑی گئی تھیں؟ کیا ان کے جو جناب محسن کی شہادت ہوئی تھی کیونکہ شہزادی خاموش تھی اس لیے جناب محسن کی شہادت ہو گئی تھی؟ کیا مولا علی خاموش تھے اس لیے گلے میں رسی باندھی گئی تھی ان کے؟ یہ احتجاج کی وجہ سے سب ہوا تھا ان کے ساتھ، یہ ظلم و ستم ہوا تھا۔ اور یہ دروازے میں گھر میں آگ لگائی گئی تھی کیونکہ وہ شہزادی احتجاج کر رہی تھی ظلم کے خلاف، جو ان سے حکومت جو ہے زبردستی لے لی گئی تھی اس کے خلاف احتجاج تھا۔ شہزادی خود گھر گھر گئی تھی مدینے کے اور کہا تھا کہ تم نے کیوں ناانصافی کی علی کے ساتھ کے، تو ہر ایک نے کہا تھا کہ آپ دیر میں آئی ہیں، پہلے آئی ہوتی آپ، ہر ایک نے بہانہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد گھر پر آگ لگائی گئی، ان کے جناب محسن کی شہادت کی گئی، اس کو شہید کیا گیا، پسلیاں توڑ دی گئی، مولا علی کے گلے میں رسی باندھی، اور یہ ملعون اور لطفِ یزید و شیطان کہہ رہا ہے کہ سب خاموش رہے اور کوئی احتجاج نہیں کیا اپنی حکومت جانے کے اوپر۔ اور پھر یہ تو وہاں پر دربار میں جو 3 گھنٹے کھڑی رہی شہزادی، وہ کیا خاموشی تھی اور کوئی انگلی نہیں اٹھائی تھی اس لیے وہاں کھڑی رہی تھی وہاں پر جا کے؟ تو اس طرح منحوس بیان دیا اور سارے مولوی خاموش ہیں، جو وہ ٹھیکیدار جو بنتے ہیں اپنی دین کے اور مذہب کے اور شیعت کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، سب منحوس اور خبیث سب خاموش ہے، یا تو ہمارے بغض و حسد میں دشمنی میں خاموش ہے یا لالچ میں خاموش ہے۔ یہ جتنے ملعون مولوی خاموش اس وقت ہیں وہ سب یا ہماری دشمنی میں خاموش ہے یا لالچ میں خاموش ہے، اور اس کی خاموش جو ہے ان کی رضامندی خاموشی میں ہے اور اس کی سپورٹ کر رہے ہیں اپنی خاموشی کے ذریعے سے۔ اور جو لوگ کربلا کا جو واقعہ ہوا اور جو 3 دن کے بھوکے پیاسے امام حسین بچوں کے ساتھ شہید کر دیے گئے، تو انگلی نہیں اٹھائی تھی اس لیے شہید کر دیے گئے؟ ارے بھائی پورا انقلاب برپا کیا تھا انہوں نے، تبھی ان کی شہادت ہوئی تھی، تبھی 3 دن کا پیاسا مارا گیا تھا، تبھی ننھے سے علی طور کی شہادت ہوئی تھی۔ اور یہ کہتا ملعون و منحوس کہ اس نے کسی امام نے انگلی ہی نہیں اٹھائی حکومت کے خلاف، حکومت کے خلاف کسی امام نے انگلی ہی نہیں اٹھائی، سب نے حکومت کے سامنے سر جھکا دیا، اس کا مطلب ہے۔ اور یہ مولوی خاموش ہے سب اس سلسلے میں۔ اور یہ ہماری قوم کیسی ہے جو ایسے مولویوں کے جا کے ہاتھ چومتی ہے جا کے؟ کیسی قوم ہے یہ؟ کس قسم کی قوم ہے یہ؟ تم نقلی ادادار ہو یا اصلی ادادار ہو؟ یہ تو بتاؤ پہلے۔ سب نے جا کر وہاں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہی مولوی اگر ہوتے اور یہ متولی ہوتے کربلا کے میدان میں تو تولیت ظاہر ہے کہ یزید دے رہا ہوتا، تو اس وقت امام حسین کے قاتلوں میں شامل ہوتے سب سب منحوس۔ اسی میں بھی کوئی محرملہ ہوتا ہے، اسی میں کوئی شبر ہوتا، انہی میں کوئی عمر سعد ہوتا ہے۔ تو اس کا یہ میں 2-4 نام لیے لیتا ہوں، جیسے
عاصم کا کوئی ہیں، عاصم ان کا نام آیا جو افضل محل کے متولی ہیں، اور انہی نے اس کا سپورٹ کیا جا کر اس کے ساتھ۔ یہ افضل محل میں جہاں مجلسیں ہوتی ہیں جس میں کئی مولوی وہاں پڑھتے ہیں، اور احمد عباس یہ میاں دارا امام باڑے کے متولی ہیں، یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ تھے۔ اسی طرح سے ابن حسن جو ہے وہ درگاہ حضرت عباس کے نمائندے بن کے آئے، جہاں رفیق جو ہے وہ متولی ہیں، انہوں نے اپنا نمائندہ ابن حسن کو بنا کر بھیجا رفیق نے، اس کا مطلب رفیق بھی ان کے ساتھیوں میں ہے۔ اسی طرح سے فیضی ہیں، یہ جو تارکرور کربلا کے متولی ہیں، یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ تھے وہاں کے اوپر، اس یزیدی کے ساتھ تھے، اپنے کو بھی یزیدی ثابت کر رہے تھے۔ اسی طرح سے ایک مجاہد حسین ہے کہ جو درگاہ عالیہ جو کہ پورے کے وہاں کے شاید پریسیڈنٹ ہیں، یہ بارہ بنکی کے رہنے والے مگر یہاں لکھنؤ میں رہتے ہیں یہ، اور مجاہد حسین نام ہے لیکن یہ کام کا جو ہے وہ یزیدیوں کا ہے، نام مجاہد حسین ہے مگر کام کیا انہوں نے یزیدیوں کا، اور جا کے یزیدی کا ساتھ دیا انہوں نے ایک، اور جا کر اس کی حمایت کی۔ تو اسی طرح سے کربلا امداد حسین کے اسد خان یہ متولی ہیں، یہ یہاں پر رہتے ہیں ثریا منزل میں، اور انہی نے ہی اس کی حمایت میں ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کیا تھا جو اس کے حق میں فیصلہ ہوا تھا۔ اسی طرح سے عباس عامر ہیں، یہ امام باڑے میر واجد علی جو بارود خانہ گولہ گنج میں اس کے متولی ہیں، اور یہ سب ساتھ اس کے گئے تھے، اور جا کر اس کے نامانکن میں، اس کے نامنشان میں سب کے سب شامل ہوئے تھے۔ تو ان نے اپنے چہرے سے یزیدیت کے نقاب الٹ دیا اور دنیا کو پہچانوا دیا کہ ہم یزیدی ہیں، ہم قرآن کے بھی دشمن ہیں اور ہم اہل بیت کے بھی دشمن ہیں۔ لہذا اب اس وقت جن محلوں میں رہتے ہیں ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ان کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے، ان کا جو ہے پوری طرح سے ان کی جو ہے قطع تعلق کیا جائے۔ ورنہ آپ یاد رکھیں کہ اگر محلے والوں نے ان لوگوں سے تعلقات قائم رکھے تو خود میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ایسے محلے میں مجلس نہیں پڑھوں گا کہ جہاں یزیدیوں کا ساتھ دیا جا رہا ہو، جہاں قرآن کے دشمنوں کا ساتھ دیا جا رہا ہو۔ کم از کم میں اپنی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ ایسے محلے میں میں مجلس نہیں پڑھوں گا، ایسے محلے والے لائق نہیں کہ ان کے علاقے میں مجلس پڑھی جائے جو ایسے یزیدیوں کا ساتھ دے رہا ہوں۔ اور اگر ساتھ نہیں دیا ان کا اور ان کے ساتھ کا بائیکاٹ کیا اور کھل کر بائیکاٹ کیا، جس کی آپ کو اگر خبر ملی تو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں ہر خدمت کے لیے۔ لیکن اگر یہ پتہ چلا کہ نہیں ان سے تعلقات نبھائے جا رہے ہیں اور ان کو بلایا بھی جا رہا ہے، کیا جایا بھی جا رہا ہے، تو ایسے علاقے میں ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم مجلس ہرگز امام حسین کی نہیں پڑھے گی، کیونکہ یہ دشمن امام حسین بھی ہے اور یہ دشمن قرآن مجید بھی ہیں۔ لہذا ان کا بائیکاٹ واجب ہے، لازم ہے، اور ان مولویوں کا بائیکاٹ بھی واجب و لازم ہے جو خاموش ہے اس کے سلسلے میں، اور خاموشی ان کی ہماری یا تو دشمنی میں ہے یا اپنی لالچ میں ہے کہ ہمارا مدرسہ نہ ہم سے چھن جائے یا ہماری تولیت نہ ہم سے چھن جائے۔ اس چکر میں جو ہے اس کے لیے خاموش ہے۔ اور یہ کربلا میں بھی ہوتے تو اسی طرح خاموش تماشا دیکھا کرتے کہ کہیں یزید سے جو ہم کو نفع مل رہا ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ لہذا ہماری درخواست ہے کہ ان تمام لوگوں کا زبردست جو ہے وہ سوشل بائیکاٹ کیا جائے اور ان کو شیعت سے خارج سمجھا جائے، کیونکہ جو مرتد کا ساتھ دے رہا ہو اور دشمن قرآن، دشمن اسلام اور دشمن اہل بیت کا ساتھ دے رہے ہوں، وہ خود بھی مرتد کی صف میں آ جاتے ہیں، وہ بھی دشمن اسلام کی صف میں آ جاتے ہیں۔ لہذا میری اس علاقے کے ان علاقوں کے مولاناؤں سے، انجمنوں سے اور پبلک سے، عوام سے اپیل ہے ان کا مکمل سوشل بائیکاٹ کرے، ورنہ میں وہاں مجلس پڑھنے سے اپنی معذرت کر لوں گا۔ یہ بہت اہم اعلان ہے جو کرنا ضروری ہے کہ 20 اپریل کو الیکشنز ہیں اور 20 اپریل کو ووٹنگ ہوگی، اور جو ووٹرز ہیں ان کی لسٹ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ان کو نوٹ کر لیجئے کن کن علاقوں کے ووٹر ہیں۔ ان علاقوں کے جو مومنین ہیں، وہاں کے جو علماء ہیں، جو ائمہ جمعہ ہیں اور جو وہاں کے انجمنیں ہیں، ان سے ہماری درخواست ہے اگر وہ حق کے ساتھ ہیں، اگر امام حسین کے ساتھ ہے، قرآن مجید کے ساتھ ہیں، اگر باطل کے ساتھ ہے تو ہم سے ان سے کوئی بات ہی نہیں ہے، اور اگر وہ اسی طرح سے یزیدیوں کا ساتھ دینے پر تیار ہیں تو ہم سے ان سے کوئی بات چیت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ حق کے ساتھ ہی ہیں اور امام حسین کے ساتھ ہی ہیں تو ان ووٹروں کے گھروں پر جائیں اور جا کر ان سے کہیں کہ ایسے مرتد کو، ایسے ذلیل انسان کو، ایسے خبیث کو اور نہ اس کے کسی ساتھی کو ووٹ دے اس کو، اور کیونکہ جو اس کو ووٹ دے گا وہ بھی اسی طرح سے مرتد شمار ہوگا، اسی طرح سے دشمن اہل بیت شمار ہوگا کہ جس طرح سے یہ وہ دشمن اہل بیت ہے۔ لہذا ہمارے مولویوں سے جو حق کے ساتھ مولوی ہیں، جو واقعی حق کے ساتھ ہیں اور جو باطل کے ساتھ نہیں، ان سے ہماری اپیل ہے، جو انجمن ہیں ان سے ہماری اپیل ہے، جو
مولائی ہیں، جو سچے مولائی ہیں، ان سے، جو نقلی مولائی نہیں، جو سچے مولائی ہیں، ان سے اپیل ہے کہ یہ آپ لسٹ دیکھ لیں، اور جن جن علاقوں میں ووٹر ہیں ان کے پاس آپ جائیں اور ان سے درخواست کریں کہ آپ ہرگز اس کو ووٹر نہ دیں، اور اگر آپ نے ووٹ دیا تو ہم بھی آپ کو مرتد شمار کریں گے، دشمن اہل بیت، دشمن قرآن شمار کر کے ہم آپ کا بائیکاٹ کریں گے، اور یہ بائیکاٹ ہوگا وہ ہمیشہ کا بائیکاٹ ہوگا کہ جس طرح سے کسی دشمن اہل بیت کا بائیکاٹ ہوتا ہے اسی طرح سے یہ بائیکاٹ کیا جائے گا۔ لہذا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور جو مولوی خاموش ہے وہ بھی اس یزیدی کے ساتھ ہو جائیں گے۔ پھر جو اگر خاموش رہے تو پھر ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ امام حسین کے سلسلے میں کوئی گفتگو کر سکے یا قرآن کے لیے گفتگو کر سکے، کیونکہ یہ خاموشی ان کی جو ہوگی وہ اس ملعون کی ہمت افزائی ہوگی اس کی، اور اس سے ثابت ہوگا کہ اندر اندر اس کے ساتھ ہیں وہ۔ لہذا ہماری گزارش ہے تمام علماء سے، علماء حق سے، علماء سو سے نہیں، علماء باطل سے نہیں، بلکہ علماء حق سے ہماری درخواست ہے کہ وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوں، کیونکہ بہت کم وقت رہ گیا ہے، آج 17 ہے اور 20 کو، یعنی 2 دن بیچ میں ہیں۔ آپ جائیں اور جا کر ان ووٹروں سے، جن کی آپ کو لسٹ آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی پر اسکرین پر، جائیں اور ان سے جا کر گفتگو کر کے ان کو اس بات پر آمادہ کریں کہ اگر آپ نے اس کو ووٹ دیا تو ہم اسی طرح سے آپ کا بائیکاٹ کریں گے، اور جس طرح سے ہم اس سے یزیدی اور ملعون اور مرتد سابق چیئرمین کا ہم بائیکاٹ کریں گے۔ لہٰذا گزارش ہے کہ اس میں ہلکی سی کوتاہی نہ کریں، یہ ہلکی سی بھی اس میں ذرا سا یہ نہ ڈھیل نہ دے اس میں کہ خدا نخواستہ آپ کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچ جائے یا قرآن مجید کو نقصان پہنچ جائے۔ لیکن ایک بات ہم یقین سے یہاں پر اعلان کر رہے ہیں کہ سرکار کی طرف سے ہمیں پورا آشواسن دے دیا گیا ہے کہ یہ ملعون دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کیا جائے گا، اس کو دوبارہ نہیں آنا ہے، یہ انشاءاللہ الیکشن بھی ہارے گا، اور انشاءاللہ یہ اس کو نصیب نہیں ہوگا دوبارہ وقف بورڈ میں داخل ہونا، انشاءاللہ اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ لہذا جو حضرات یہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں یہ آ کر ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، تو جو ساتھ دیں گے ان کو تو نقصان پہنچ سکتا ہے، جو اس کا ساتھ نہیں دیں گے ان کو ہم اطمینان دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب